يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے اور جس جسم کے ساتھ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا بقا اور اس جسم کا بقا روح سے متعلق ہے. اور یہ روح کیا چیز ہے؟ دنیا میں جتنے سائنسدان آئے ہیں یا جتنی ریسرچ کرنے والے لوگ جنم لیے ہیں، انسان کے جسم کے ذرے ذرے پر انہوں نے ریسرچ کیا اور اس کی حقیقت تک پہنچ گئے. لیکن انسان کی روح یہ کیا چیز ہے آخر؟ آج تک نہ کوئی مشین اس کو بتا سکی اور نہ کوئی ریسرچ کرنے والا اس کی حقیقت تک پہنچ سکا. اطباء دل کی تحقیق کر لیے، کڈنیوں کی تحقیق کر لیے اور جسم کے ایک ایک پارٹس کی تحقیق کر لی کہ اس کا اتار چڑھاؤ کب ہوتا ہے، یہ صحت مند کب ہوتی ہے، بیمار کب ہوتی ہے. ہر چیز، ہر عضو کے متعلق انہوں نے ریسرچ کیا جو اس جسم سے متعلق ہے. لیکن روح جس کی بنیاد پر زندگی ملتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کب آتی ہے، کب جاتی ہے؟ اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ یا کہ کوئی طریقہ اگر نہیں ہے تو اس کو لانے کے لیے کوئی تدبیر، کچھ تدبیر نہیں، کوئی طریقہ نہیں. سارے کے سارے انکشافات روح کے یہاں جا کے فیل ہو گئے. ہر قسم کی تحقیق، ہر قسم کی ریسرچ روح کے یہاں جا کے فیل ہو گئی. روح پر کوئی ریسرچ نہیں ہو سک رہا ہے. اور کیوں نہ ہو؟ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا روح کے بارے میں. اللہ نے بس اتنا کہا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. وہ لوگ آپ سے روح سے متعلق پوچھیں گے، آپ بتا دیجئے وہ میرے رب کا حکم ہے. بس اللہ نے اتنا ہی کہا. اور اللہ نے آگے یہ بھی کہا: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ارے انسانوں، تم کو کیا علم دیا گیا؟ جو کچھ بھی دیا گیا بہت تھوڑا دیا گیا ہے. تمہارے علم اور تمہارے عقل کے مطابق روح کی حقیقت تم کو سمجھ میں آ جائے، یہ تمہارے علم سے ماورا ہے اور تمہاری عقلوں سے ماورا چیز ہے. اس کو کوئی نہیں سمجھ سکا. اللہ نے انسان کو مال دیا ہے، وہ مال جو چاہے خرچ کر لے، اس کو حساب و کتاب اللہ کے یہاں دینا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو جو روح زندگی دی ہے، یہ زندگی خدا کی ایک امانت ہے. اگر اس کے اندر ذرا بھی خرابی، فساد، بگاڑ، انسان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کی درستگی کی، صلاح کی کوشش کرے. کوئی بندہ بیمار ہو رہا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ بس خدا کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا یا یہ کہا کہ ارے چلو اس دنیا سے تو مر جانا بہتر ہے.
اپنا علاج نہیں کرا رہا ہے، جائز نہیں، حرام لکھا ہے فقہ نے، اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے اس زندگی کی جو امانت ہے خدا کی دی ہوئی اس کی حفاظت کرے، اس امانت کی خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ کوئی کھانے کی چیزیں ایسی کھا رہا ہے جس کے ذریعے سے اس کے زندگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جائز نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کے اندر ہم خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسی چیز جو زندگی کو نقصان پہنچائے، نشے والی چیزیں، گٹکا، تمباکو اور ایسی چیزیں جن سے آدمی کی صحت دن بدن گرتے چلی جائے، اس کا استعمال کرنا انسان کے لیے جائز نہیں۔ اتنا شریعت اس کی اہمیت بتلا رہی ہے کہ انسان کو اس کی زندگی اور اس کی حیات، اس کے اندر اللہ نے جو روح بطور امانت کے رکھا ہے، اس کی حفاظت ہر بندے پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں چاہے اس کو خرچ کر دے، جیسے چاہے اس کو خرچ کر دے، ایسے بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب گرفت کرنے پر آتے ہیں تو بڑی خطرناک قسم کی گرفت ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ احادیث مبارکہ کے اندر کئی واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں یہ بات ملتی ہے کہ خودکشی حرام ہے، آدمی اپنے آپ کو نہیں مار سکتا ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ایسی خطرناک قسم کی وعیدیں اس کے متعلق آئی ہوئی ہیں کہ آدمی سن کے حیرت میں پڑ جاتا ہے، ارے کیا اتنا خطرناک؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، میرے دل میں آپ کے دل میں کیا رحم، پوری انسانیت کے دلوں کو ملا لیا جائے تو وہ رحم اور رحمت کا مادہ نہیں ہوگا جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا گیا تھا۔ اتنا رحم کا مادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جنازہ آیا، بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ خودکشی کر کے دنیا سے گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ نہیں پڑھائے، لیکن میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور پڑھائے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے خودکشی کرنا۔ نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے آگے امت کو سبق دلانے کے لیے اس کی جنازہ نماز تک بھی نہیں پڑھایا۔ کتنی بڑی بات! حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خودکشی کر رہا ہے، کیسے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کرتا ہو تو دنیا سے تو چلا گیا، لیکن عالم برزخ میں اس کو وہی جسم دیا جائے گا، پھر روح دی جائے گی اور اپنا گلا گھونٹ کر اپنی جان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا قیامت تک، اس تکلیف میں قیامت تک مبتلا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کی خودکشی کرتا ہے کوئی دھاری دھار آلے کے ذریعے سے، چاقو سے، تلوار سے یا کسی چیز کو گھونٹنے کے ذریعے سے، تو اس کی سزا یہی لکھی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش جلے گا اور اس کو اسی جیسی تکلیف کی سزا دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گھونٹتے رہے گا، جیتے رہے گا، بھوگتے رہے گا، جیتے رہے گا، مرنے کی ہمیشہ کے لیے مرنے کی کوشش کرے گا، موت نہیں ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اونچے پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے خدا کی امانت میں خیانت کی، خدا کے حکم پہ سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تجھ کو زندگی دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تو آج میرے حکم پر سبقت کر جا رہا ہے، لے اس کی سزا چل، اور اس کو سزا یہی دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ اس کی جہنم میں رہے گا اور اونچے پہاڑ پر سے ہمیشہ وہ گرتا رہے گا، اور جو تکلیف اس کو یہاں ہوئی اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوتے رہے گی
وہاں موت نہیں آئے گی. خودکشی اتنا عظیم ترین گناہ ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاد میں گیا تو زخمی ہو گیا تھا، زخم سے دوچار ہو گیا اور اس نے زخم کی تاب نہ لا سکا تو اپنے آپ کو اس نے اپنے ہی آلے کے ذریعے سے اپنی جان ختم کر لی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے کا جہاد ضائع ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. اب یہ ہمیں اللہ کی رحمت، اللہ نے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ خدا نے رحمت کے دروازے بند کر دیے اس کے لیے. اللہ کے حکم پر سبقت لے جانے کی جسارت کر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. خودکشی معمولی چیز نہیں. جس حالت میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاک و برباد کرتا ہے، جو تکلیف کے ساتھ جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور وہی تکلیف اس کو وہاں پر دی جائے گی. اتنی بڑی سزا ہے میرے بھائی، سوچئے تو صحیح. کیا معمولی چیز، کھیل تماشا تھوڑی ہے. زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں کہ دے دی گئی اور جیسے چاہے یوز کر لو اور اس کو ختم کر لو. نہیں، کیا ہے 10 روپے کی نوٹ تھوڑی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے یہاں تو 10 روپے کی نوٹ کا بھی سوال ہے. جیسے چاہے میں استعمال کر لوں، نہیں، کہاں خرچ کیا، خدا اس سے پوچھیں گے بعد آپ کا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جب 10 روپے کی خدا کے یہاں پوچھ ہے تو ایک زندگی کیسی عظیم ترین نعمت ہے. اس سے بڑی اور کیا نعمت؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آدمی کو زندگی ملے. اب اگر یہ زندگی نہیں رہی تو دنیا کی کس چیز سے آدمی استفادہ کر سکتا ہے؟ کس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کس چیز کو استعمال کر سکتا ہے؟ کس کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کون سے مزے اڑا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہاں، اگر کوئی بندہ ناواقفیت کی بنیاد پر اس طریقے سے کر لے رہا ہے، حرام تو بالکل ہے، لیکن ہم کسی بندے کے بارے میں متعینہ طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. مجھے اور آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں، بالکل بھی نہیں کہ فلانا خودکشی کر لیا لہذا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کا یہ عذاب ہے اور اس کی یہ سزا ہے، یہ تو ہم کو بتائے ہیں. لیکن اللہ کس بندے کو سزا دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے یہ نہیں بتایا گیا ہے. تو اس میں ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے ہیں کہ فلانا خدا کے عذاب میں مبتلا ہوگا، فلانا جہنم میں جائے گا. یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک اور بات ہے. تو میرے بھائیوں، زندگی خدا کی اتنی عظیم ترین نعمت ہے اور اس زندگی کو کوئی اگر اپنے آپ ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے. یہ نحوست اور یہ ناشعور ہمارے ہندوستان میں تو بالکل بھی نہیں تھا. یورپی ممالک میں جہاں ایک آزادانہ اور حیوانیت کی شکل میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، وہاں کوئی کسی کے رشتے ناطے کی اہمیت نہیں، بلکہ وہاں تو بس جانوروں کی طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنی حص مٹانے کے اندر لگے رہتے ہیں. تو وہاں کا قانون یہ پاس کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو یہ بیماری کی حالت میں کتنا تڑپتا رہے، چنانچہ اس کو رحم کھا کر ختم کر دیا جائے. قتل جذبہ رحم کے جذبے سے اس کو مار دیا جانا چاہیے. انہوں نے یہ قانون پاس کر لیا، حالانکہ یہ ان کے اپنی نگاہوں کے اعتبار سے تھا. اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے جو ہمیں تعلیم دیے ہیں، جس رب نے اس انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کام سے منع کر رہے ہیں، اور ہم قتل و جذبہ رحم کا قانون بنا دیں؟ نہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ ساری زندگی بچوں کو پالا بوسا، اس کے لیے جوانی کو کھپا دیا، خون پسینہ ایک کر کے ان بچوں کو پالا اور بڑا کیا. اللہ کے نبی نے بتایا کہ اب وہ بوڑھا ہو جائے تو تم اس کی خدمت کر لو، اس کی دعائیں لے لو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری نسلیں چمکیں گی اور اس کی دل کی دعا لگے گی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اگر کوئی آدمی یہاں یہ کہے کہ اس کو بیماری میں کتنا تڑپایا جائے
اس کو ختم کر دیا جائے، نہیں، انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ جانور جو گلی کے کتے ہوتے ہیں وہ بھی اگر اپنی جنس کے اندر کسی کو بیمار ہوتا ہوا دیکھے تو وہ جانور بھی اس کو قتل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے زخم کا علاج اپنے لحاظ سے کرتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھے ہوں گے کہ کسی جانور کے سر پر یا جسم کے ایسے حصے میں مار پڑ گیا کہ اس کو اپنی زبان سے وہاں اپنا تھوک لگانے نہیں آ رہا ہے، تو کوئی دوسرا جانور اپنی زبان سے اس کے زخم پر تھوک لگاتا ہے اور وہی ان کے علاج کا طریقہ ہے۔ تو کتوں کے اندر، جانوروں اور حیوانوں کے اندر حس باقی ہے، لیکن آج یہ کلچر ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ قتل و جذب رحم جو تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کب تک اس کی تکلیف دیکھی جائے، اس کو ختم نہیں کر دیا جائے، کیسی بری بات۔ وہ یہ نافذ کر رہا ہے، دنیا کو یہ بتا رہا ہے۔ کیسے بتا رہا ہے؟ فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، پکچروں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے۔ کیا کہ اگر کوئی بندہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے تو تکلیف کب تک سہے گا آخر؟ چنانچہ اپنی ذات پر رحم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اگر وہ ہلاک کر ڈالے تو یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیو سوچیے تو صحیح، کیا ہے عقل مندی؟ انسانیت سے گئی گزری بات ہے۔ تکالیف آنا یہ ایک فطری بات ہے، مصیبتوں کا آنا یہ تو ایک فطری بات ہے۔ ہم تو دنیا میں ہیں، یہ جنت تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ کسی کے یہاں دولت چاہے جتنی ہو، کسی کے یہاں اولاد چاہے جتنی ہو، کسی کا کاروبار چاہے جتنا ہو، وہ مومن ہے بس وہ قید خانے کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مصیبت لاحق ہو کر رہے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی۔ یہ تکلیف آنا کیوں؟ اس بنیاد پر کہ خدا اس سے محبت کر رہا ہے، خدا کی محبت کی بنیاد پر وہ تکلیفیں آ رہی ہے۔ ارے یہ کیا چیز ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ محبت بھی کر رہا ہے اور پھر تکلیف کیسے؟ ہاں میرے بھائیو اسی کو سمجھنا چاہیے۔ خدا محبت کر رہا ہے، اسی بنیاد پر تکلیف دے رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے اس کا ایک اونچا مقام اور مرتبہ طے کیا ہوا ہے، اور خدا کی محبت یہ چاہتی ہے کہ یہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے اس مقام تک پہنچ جائے، جنت کے اس اونچے مراتب تک پہنچ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ لیکن وہ بندہ عمل نہیں کر رہا ہے، اپنے کردار کو بلند نہیں کر رہا ہے، دین کے مسئلے میں محنت اور مجاہدہ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں محبت کی بنیاد پر، ارے یہ عمل تو نہیں کر رہا، چلے اس کو کوئی مصیبت دے دیتے ہیں۔ اب وہ مصیبت اس کے سر پہ آ کر پڑ گئی، اب وہ مصیبت جب سر پہ آ کے پڑی ہے تو اب وہ صبر کرتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اور وہ دل سے پڑتا ہے، روٹتا ہے، لوگ سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خاندان سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تب وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، گرم آنسو، غم کے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کو وہ آنسو بڑے پسند آتے ہیں، اور اللہ ان آنسوؤں کے بدلے میں اس کو وہ مرتبہ و مقام نصیب فرما دیتے ہیں جو مقام اللہ اس کو جنت میں دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کی ایک حصی مثال میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ ایک اور مرتبہ، آپ کا کوئی بیٹا بازار میں گم ہو گیا ہے، آپ اونچائی پہ چڑھے اور بچے کو تلاش کر رہے ہیں، کہہ رہے میرا بچہ کہاں گم ہو گیا ہے، اس کو دیکھیں کہ فلانی جگہ گم ہو گیا، وہ ادھر ادھر بھٹک رہا، کبھی ادھر پریشان بھاگ رہا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ باپ اوپر کی طرف دیکھا، اس کو بلا رہا ہے، ایک مرتبہ بلایا، دو مرتبہ بلایا، تھالی مار کے بلایا، بچہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اب باپ آخر میں ایک تدبیر یہ سوچتا ہے کہ اس کو مصیبت سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس بچے کو پھینک کے مارتا ہے۔ تو جب پتھر بچے کے سر پہ لگا، زخم اور تکلیف شدید ہوئی، لیکن بچہ مارے غصے کے پلٹ کے پتھر جس سمت سے آ رہا ہے اس سمت اور اس جہت میں دیکھتا ہے تو اس کو اس کا باپ مل گیا۔ تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ باپ ظالم ہے؟ باپ شفیق ہے، حبیب ہے،
وہ بچہ اس کا محبوب ہے، اسی محبت کی بنیاد پر اس نے اس کو پتھر مار کے اپنے یہاں بلا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے یہاں سے جو مصیبتیں انسانوں کے اوپر آتی ہیں، یہ مصیبتیں اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ایسے تو کم سے کم وہ میری طرف آ جائے گا، ایسے تو وہ کم سے کم میری طرف آ جائے گا۔ اب آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اور خود اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ آزمانے کے طریقے الگ الگ رہیں گے۔ کبھی تو ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کہیں تو جانیں ختم کر دی جائیں گی، رشتہ دار ایک کے بعد دیگر دنیا سے جا رہے ہوں گے، کبھی تو سارا کاروبار ٹھپ پڑتا چلا جائے گا، پیسہ بالکل تیزی کے ساتھ ختم ہوتا چلا جائے گا، اور کبھی تو کھیتوں کے اندر جو پھل اگتے ہیں وہ پھل نہیں اگیں گے، اور کبھی تو یہ جو کھیتیاں آتی ہیں وہ کھیتیاں نہیں آئیں گی، سارا پیسہ چلا جائے گا۔ یہ اچھا طریقہ اللہ نے بتایا، یہ ہم دے کر تم کو آزمائیں گے کہ کیا تم اپنے ایمان کے اندر کھرے کھوٹے ہو کہ نہیں، آزمائے گا اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا کہ جو صبر کرتے ہیں، اے نبی جی آپ ان کو بشارت دے دیجئے۔ صبر کرنے والے کون؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت یا تکلیف ان کو لاحق ہوتی ہے، کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ یقیناً ہم خدا ہی کے ہیں، ہم کو خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے اس حال میں خوش ہے، بس مجھے خدا کی خوشنودی چاہیے، خدا کی رضامندی چاہیے، میں بھی اس حال کے اندر خوش ہوں۔ اللہ نے ایسے آزمائشیں، ایسے امتحانات صحابہ سے، صحابیات سے بارہا دیا، 12 اس طریقے کے امتحانات ہوئے۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر جہاد میں گئے ہوئے تھے، جنگ میں شہید ہو گئے، ان کا بھائی جہاد میں گیا ہوا تھا، جنگ میں شہید ہو گیا، تو 3 ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ تنور کے یہاں روٹی پکانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر، اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ پورے بڑے بھی نہیں ہوئے ہیں، ان عقل اور شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، انہوں نے نہیں دیکھا جانور کے ذبح کرنے کو، تو وہ دونوں بچے، ماں تنور کے یہاں بیٹھ کر روٹی پکا رہی ہے اور وہ 2 بچے اندر کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے ایک بچے کے ہاتھ کو چاقو لگ گئی، تو اس نے دوسرے سے کہا کہ چلیے ہم ذبح کا کھیل کھیلتے ہیں۔ چنانچہ ایک بچہ بڑا چھوٹے کو لٹایا اور بسم اللہ کہہ کے اس کو ذبح کر دیا۔ اب وہ اٹھا رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، ماں دیکھی کہ آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ ماں نے ڈر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جان چلی جائے، اپنے بچے کو نیچے ڈالی اور فوراً بھاگی بچے کی طرف، دیکھی شہرت کڑ گئی، خون اتنا نکلا کہ بچہ ختم ہو گیا۔ اب وہ بڑا بیٹا دیکھا کہ ماں مجھے مارے گی، اب وہ بھاگنے لگا ڈر کے مارے، اور اتنا تیزی سے بھاگا، اور ماں اس کے پیچھے پکارتے آ رہی ہے کہ میں تجھے مارنے کے لیے نہیں آ رہی ہوں، تو آ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ لکھا ہے کہ وہ ایک غار میں گیا اور چھپ گیا، وہاں پر ایک سانپ تھا، وہ سانپ اس بچے کو ڈس گیا اور بڑا بچہ بھی چلا گیا۔ ماں کو خیال آیا، ارے چھوٹا بچہ تنور کے یہاں ڈال کے بھاگ کے آئی تھی، اس بچے کو اپنے گردن پہ ڈالی، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے وہ آئی تنور کے یہاں، نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹا سا معصوم ریگتے ہوئے تنور کے اندر گیا، وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا شوہر شہید ہو گیا ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی شہید ہو گیا، 3 بچے گھر کی جو زینت تھی، اس کی راحت کا سامان تھے، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں تینوں کے تینوں لخت جگر دنیا سے چلے گئے۔ کیا گزرا ہوگا؟ اللہ نے میرے بھائیو، یہ صحابیہ عورت ہے، عورتوں سے ایسے امتحان لیا گیا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے پردے کی، خانہ کعبہ کے ہاں آئی، پردہ پکڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں، کوئی شکایت نہیں، یا اللہ اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں، کوئی شکایت نہیں۔ رو رہی ہے، رو رہی ہے، بلک بلک کر رو رہی ہے جیسے چھوٹے معصوم بچے روتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ترس آیا تو تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس عورت کے گھر میں ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔
میرے بھائیوں یہ تو دنیا ہے، یہاں سے جانا طے ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، کوئی اب جا رہا ہے، کوئی کل چلا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانا راحت میں ہے، میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں راحت میں کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ارے فلانے کا گھر دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، کتنا سکون کے اندر ہے، اس کے یہاں جا کے پوچھو، کبھی بے تکلف ہو کہ اس سے باتیں کرو تو وہ اپنا درد دل بتائے گا، اپنے غم کی داستان سنانا شروع کرے گا۔ میں فلانے کو دیکھ رہا ہوں، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس دنیا ایسی ہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے کے اندر قیدی کہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں؟ مصیبتیں تو آنی ہے، طے ہے، بس حکم اس بات کا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، کچھ دن کے لیے مصیبت آئے گی، جب یہ مصیبت ختم ہو جائے اب تو پھر راحت کا وہ دور آئے گا، مزہ ہی مزہ آ جائے گا۔ سورج چڑھ گیا، بالکل سر کے نیچے آ گیا، کوئی بچہ کہہ رہا ہے ارے ابا اتنی خطرناک قسم کی دھوپ ہے، باپ تسلی دیتا ہے بیٹے رک جا، جب یہ اتر جائے گا ٹھنڈی ہوائیں چلے گی، سایہ آ جائے گا، بڑی راحت کی نیند آئے گی، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے گی، خوشگوار موسم ہوگا، پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ دیر کے لیے صبر کر لے۔ اگر کوئی بیٹا یہ کہے کہ میں دھوپ کی تاپ نہیں لاؤں گا اور وہ اپنے آپ کو قتل کر لے رہا ہے، حماقت کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں صبر کی ضرورت ہے، جیسے یہ دھوپ چڑھی ہوئی ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، کچھ دیر میں اترے گا تو ٹھنڈی ہوائیں چلے گی۔ میرے بھائیوں مومن ہے، دنیا میں ہے، ایسے ہے جیسے سورج چڑھا ہوا ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، کبھی مصیبت آئے گی، کبھی راحت آ جائے گی، کبھی ٹینشن آ جائے گا، کبھی انتہائی خوشی ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ ٹینشن اور غم میں چلے جاؤ تو بھی حدود میں رہو، اپنے رب کو یاد کرو، خوشی میں چلے جاؤ اپنے رب کو یاد کرو، حدود میں رہو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اگر مال دیا، راحت دیا، نعمتیں دی، حدود سے آگے بڑھ گیا، تکبر کرنے لگے گا، ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دوں گا۔ مصیبت آئی، ٹینشن آیا، غم آیا، حدود میں رہو، حد سے آگے بڑھ کر خودکشی، بچوں کو مار دینا، نسل کشی، بیوی کے اوپر ظلم اور زیادتی، اللہ کو یہ سب چیزیں ناپسند ہیں، اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کی جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ آج ابھی چند دن پہلے آپ اور سب پوری دنیا اس کو دیکھی ہے کہ ویڈیوز وائرل ہوئے، گجرات کے احمد آباد شہر کے اندر ایک مسلمان عائشہ نامی خاتون، وہ صرف اور صرف اپنے سسرال کی چند تکلیفوں کی بنیاد پر، چند مصیبتوں کی بنیاد پر وہ بچی اپنا ویڈیو بنا کر اپنی خودکشی کر رہی ہے۔ خودکشی کرنا یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ غلط ہے، لیکن وہ بیچاری معصوم، اس کے ساتھ کیا کیا حالات تھے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اس کی آخرت کو آسان فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں گناہ تو یہ جو عمل ہے، عمل تو حرام، عمل تو حرام، بالکل اس کی اجازت نہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں، بڑا خطرناک عمل ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں کو دین اور شریعت نے سکھا رہے ہیں۔ نکاح اور نکاح کے بعد کی زندگی جیسے خاندان کے اندر پہلے چل رہی تھی، بچے اسی کو سیکھیں اور اس کو چلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو معمولی سا جہیز تھا، کتنا جہیز، ارے لاکھ 2 لاکھ کی بات کی ہوگی، وہ بیچاری معصوم اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کو ختم کر لی۔ کیا ایک انسان کی جان کی بھی قدر نہیں 2 لاکھ کے مقابلے میں؟ کیا انسان اتنا سستا ہو گیا ہے؟ وہ بھی ایک مسلمان کی جان ہے۔ 2 لاکھ کی اہمیت ہے، لیکن ایک انسان، ایک اپنے مومن بھائی کی اور اپنی ایک مومنہ بہن کی اہمیت آج لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں رہی۔ ایسا بھی کیا مال کی محبت ہے، ایسا بھی کیا حرص ہے؟ کیا کریں گے اس مال سے جو مال لوگوں کے دل توڑ کے آتا ہو، خاندانوں کو اجاڑ کے آتا ہو؟ میرے بھائیوں نکاح کتنی آسان ترین چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، شریعت
مطہرہ کے اندر نکاح بس اتنا ہی ہے کہ ایک بچہ ایک بچی دونوں ملنا چاہ رہے ہیں، تو بچی کی جانب سے چند لوگ بچے کے یہاں گئے اور جا کر کہنے لگے دو گواہوں کو سامنے بٹھا کر کہ فلانی آپ کے نکاح میں آنا چاہ رہی ہے، کیا آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں گے؟ دو گواہوں کی موجودگی میں اس نے کہا ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ میرے بھائیوں، نکاح ہو چکا ہے، نکاح ہو گیا۔ اچھے کپڑے پہننے نکاح میں ضروری نہیں، پورے خاندان کو بلا کے دعوت کی جائے ضروری نہیں، نکاح بس اتنا آسان کام ہے، اتنا ہی ہے۔ آپ یہ بھی سن لیجیے کہ نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، خطبہ بھی ضروری نہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں بس اتنی سی بات ہو جائے، بات ہوگی، نکاح ہو چکا ہے۔ مرد پر لازم ہے کہ وہ مہر دے دے، اب اس کے بعد کل سے وہ عورت اس کی ہوگی، اس پر اب فریضہ آ گیا کہ اب تم اس کے بوجھ کو سنبھالو، اس کے نفقے کو سنبھالو، اس کا کھانا پینا تمہارے ذمے میں، اس کی رہائش کا انتظام تمہارے ذمے میں، اس کے کپڑے، اس کا گھر سب تمہارے ذمے میں ہے۔ اتنا ہی عورت کے ذمے میں صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، مہر مرد کو دینا ہے، عورت کے کھانے پینے کا خیال مرد کو کرنا ہے، اس کے کپڑوں کا خیال مرد کو کرنا ہے، اس کا رہنے سہنے کا خیال مرد کو کرنا ہے۔ بچی والوں کے گھر پہ بچی کے باپ کو نکاح کے وقت کھانا کھلانا بھی نہیں، نہ صحابہ نے کبھی کھانا بھی نہیں کھلایا ہے، کبھی نہیں کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح کی بات آئی، اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ ولیمہ کر لو، ولیمہ، خوشی تمہارے گھر میں، اس بچی کے گھر میں کیا خوشی ہے؟ کسی کے یہاں جب گھر سے بیٹی جاتی ہے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، کبھی اس گھر کے اندر جا کر دیکھ لیجئے۔ اپنی نقط جگر کو پوری ابتدا سے لے کر اس عمر تک پالے ہیں، بوسے ہیں، سنبھالے ہیں، اس کے ایک ایک نو کے پلک کو صحیح کر کے رکھے ہیں، اتنی پیار، اتنا محبت، اتنی محبت، اتنی محبت، آخر میں اس بچی کو صرف ایک مومن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں اپنے نکاح میں رکھ لوں گا، تو بڑی قربانیوں کے ساتھ اپنے دلوں کے اوپر چٹان رکھ کر اپنی بچی کے ماں باپ اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ لیکن کیا انسانیت، کیا زمانہ آ گیا، کیا عقل مندی کی بات ہے، بچی کو لوٹا جا رہا ہے، بچی کے یہاں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، اس کے باپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، بارات منائی جا رہی ہے، اس سے جہیز کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو پیسہ، جو بارات، جو نکاح، اتنا کسی کا دل توڑ توڑ کے، چور چور کر کے، خون کے آنسو گرا گرا کے یہ جب شادیاں ہوں گی، زندگی میں کہاں سے سکون آئے گا، کہاں سے چین آئے گا؟ اگر اولاد ہو جائے تو یہ اولاد کہاں سے سکون دلا سکتی ہے؟ یہ جہیز لینا لعنت ہے۔ ارے فقیروں کی بات ہے کہ عورتوں کے یہاں سے بھیک مانگی جا رہی ہے، حد ہوگی، حد ہوگی۔ ارے یہ مرد کس کام کا مرد ہے جو ایک چار پیسے کما کے اپنی بچی کو، اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سک رہا ہے؟ الامان الحفیظ، کیسے زمانہ آ گیا؟ میرے بھائیوں، ارادہ کیجئے، کوشش کیجئے، دیکھیے آج اگر آپ کسی کی گود میں بیٹی ہے، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو اور اس بچی کو ترسا کر لا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں کہ اللہ تمہاری نسل کے اندر بھی بچیاں ہی بچیاں لائے گا، تب کیا کرو؟ اور یہی بچی تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ بن جائے گی۔ بڑے جسارت کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کھلے عام جہیز دیا جا رہا ہے، اور لکھے ہوئے میں 12 چمچے چاہیے، 14 گلاس چاہیے۔ ارے حد ہوگی، ارے 12 چمچے خریدنے کی حیثیت نہیں ہے تمہاری، کس بنیاد پر بچے کی شادی کرنے جا رہے ہیں؟ میں تو بعض گھروں میں گیا تھا، وہاں بچی کی شادی، جہیز کا سامان تیار کیا جا رہا ہے، 5 روپے کی صابن دانی کی بھی تیار کی جا رہی ہے۔ حد ہوگی میرے بھائی، غیرت، حس، یہ بھی کوئی چیز ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے، بچی کے یہاں سے کچھ آ رہا ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، ارادہ کیجئے کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، دل دکھانا بہت بڑی بات ہے۔ جوڑے کی رقم 8 لاکھ،
کہاں سے لائیں گے؟ کیا مرد بن کر اس لیے پیدا ہوئے کہ بچی کے مال پہ جیئیں گے؟ ارے اللہ نے تم کو قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ ان عورتوں کے یہ ذمہ دار ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دی گئی. کیوں؟ مرد ہے، مردانگی اس کے اندر ہے، چاروں کو سماج کے لے کے چل سکتا ہے. عورت کو کہا گیا کہ ایک ہی شوہر، جنت میں جنتی چلے جائیں گے. مرد کو ایک عورت دے دی جائے گی اور اس کے ساتھ اس کی 70 حوریں اس کو دی جائے گی. عورت کو ایک ہی شوہر، یہ نہیں کہ اس کو بھی 70 مرد دے دیے جائیں گے. نہیں، وہ عورت ہے، صنف نازک ہے، کمزور جوڑا ہے، اس کی لیاقت ہی نہیں ہے کہ 4 کو سنبھال سکے. اللہ نے مردوں کو کہا کہ تم قوامون ہو، تم مرد ہو، تم سنبھال سکتے ہو، ایک نہیں 4 کو سنبھال سکتے ہو. حد تو یہ ہوگی کہ ایک کو بھی نہیں سنبھال سک رہے ہو، اسی سے مانگ کے کھا رہے ہیں، اسی سے مانگ کے جی رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے. سوچئے اور ذرا دماغ یہاں بھی لڑائیں. دماغ کاروبار میں چل رہا ہے، ملازمت میں چل رہا ہے، بچوں کی پڑھائی میں چل رہا ہے، بلڈنگیں بنانے میں چل رہا ہے. آخر کے گھروں کے اور خاندانوں کے اس ناسور کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ اس کو آخر کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوگا جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہوگا. یہ میری بات نہیں، نبی پاک نبی رحمت کی بات ہے. کیا میرے نبی کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میری زندگی جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کا کلام کیسے جھوٹا ہو جائے گا؟ ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں کہ نکاحوں کو آسان سے آسان کرو، سارا کرو، برکتیں ساری، زندگی لوٹو. 5 لاکھ کے خاطر پوری زندگی کی مصیبت مول لیا. ارے 2 لاکھ روپے کا کھانا کھانے کے لیے ساری زندگی، نسلوں کی زندگی کو پریشان کر لیا. وہ بارات کا کھانا 2 لاکھ کا، جوڑے کی رقم 5 لاکھ کی، وہ جہیز ایک اور 3 لاکھ کا. ارے 10 لاکھ کے خاطر اپنی زندگی کیوں گڑھے کے اندر ڈال لیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جائے گی، اللہ اپنی مدد لے لیتے ہیں وہاں پر. میرے بھائیوں، ارادہ کیجیے. آپ دیکھیے، ماحول کو صحیح کرنا ہو، اس کو بنانا ہو تو یہاں صرف بیان دینے سے نہیں چلے گا. آپ میں سے ہر ایک ہی ارادہ کر لیجئے کہ میں جب نکاح کروں اب میں ہرگز جہیز نہیں لوں گا، بارات کا کھانا بالکل نہیں، نکاح کا کھانا ہی نہیں کھائیں گے ہم. آپ ارادہ کر لیجئے. اگر بچے ہیں تو ارادہ کیجئے کہ میرے بچے کا جب میں نکاح کراؤں گا تو جہیز 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، بچی کا کھانا 1 روپیہ بھی نہیں کھاؤں گا. میرے بھائیوں، ایسے بھی نکاح ہمارے سامنے ہیں کہ بچی کا باپ اپنی بچی کے لیے پلنگ، الماری اور فلاں ساری چیزیں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. شادی کا وقت ہوا، شادی کی تاریخ طے ہوئی تو بچے والے اپنی کار میں صرف 4 لوگ وہاں پر گئے ہیں اور اس کا نکاح پڑھا لیے. اور بچی کو صاحب وہ بولے ارے گھر میں ذرا ایک چائے تو پی کے جائیے. نہیں، چائے بھی نہیں پیئیں گے ہم. وہ وہاں گئے، مسجد میں نکاح ہوا، گھر پر آئے، مبارکبادی دیے، بیٹی کو ان کی لے لیے اور ساتھ چلے آئے. بچے کو اس کا جو سسرا تھا وہ کہاں کہہ رہے یہ سب سامان میں آپ کے لیے خرید کر رکھا ہوں. بچہ گھر کے اندر گیا، دیکھا گھر کے اندر پرانا سامان ہے سارا اور باتیں صحیح نہیں. وہ اس بچی کے باپ کے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میرے پیارے باپ، یہ سارا سامان آپ اپنے گھر میں رکھیے اور اپنے گھر کی زینت بنا دیجیے. آپ اس کو مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے یہاں سارے سامان کا انتظام کر کے آیا ہوں. 2 منٹ کے لیے سوچئے، جو بندہ لڑ کے جہیز لے رہا ہے، لڑ کے بارات کی دعوت کھا رہا ہے، تو وہاں بچی کے باپ کا دل کیا ہوگا؟ اور یہ جو بندہ تھا یہاں بچی کے باپ کے دل سے کیسی دعائیں نکلی ہوں گی؟ میرے بھائی، کسی مومن کی دل کی دعا لے لینا زندگی نہیں، نسلوں کی زندگی بن سکتی ہے. کسی کا اگر ہم دل توڑ رہے ہیں تو ہماری زندگی نہیں، اس کی بد دعا کی وجہ سے نسلیں ضائع ہو سکتی ہیں. اتنی خطرناک چیز ہم نے اس کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے. میرے بھائیوں، ارادہ کیجئے
عزائم کیجئے. آج احمد آباد گجرات کی خبر ہے، وہ بھی دور نہیں کہ اگر یہ لعنت جاری رہے تو کل میرے اور آپ کے گھر کے اندر یہ نحوست پیش آئے. میری بچی، آپ کی بچی ہماری تڑپ اور محنت تکلیف کو دیکھ نہیں سکے گی، اور ہم ان بچیوں کو دین نہیں سکھائیں گے تو یہی نتیجہ ہوگا جو کل ہوا ہے. پورے عالم کے اندر یہ ویڈیو پھیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقل نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اپنی عقل، اپنی سمجھ کو، اپنے گھر اور خاندان کو صحیح کرنے کا، درست کرنے کا اور وہاں استعمال کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ ارادہ بھی کر کے دنیا سے جاتا ہے، اللہ اس ارادے کی بنیاد پر بھی اس کو ثواب نصیب فرماتے ہیں. ارادہ حقیقی معنی میں ارادہ کیجیے. کسی کا 1 روپیہ اس کے دل دکھا کر ہم کو نہیں لینا ہے. کسی بچی کے باپ کو اس کا دل بالکل بھی نہیں دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی زندگی نصیب فرمائے جس زندگی سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.